چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ فرمایا تھا کہ یہ یہودی لوگ جو طرح طرح کی سازشیں بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ واپس کفر کی طرف چلے جائیں، تو آپ اس وقت ان کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ فی الحال اپنے کام میں لگے رہیے۔ فی الحال ان کے ساتھ جنگ یا لڑائی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں یا لڑائی کریں یا ان کو اس قسم کی سازشوں کی سزا اس دنیا میں دیں۔ اس کا موقع کبھی آگے آنے والا ہے، اسی لیے فرمایا تھا حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اب تم اپنے کام میں لگے رہو، جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے زندگی میں اختیار کرو، اور فی الحال ان یہودیوں سے تعرض چھوڑ دو۔ چنانچہ آگے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور جو آیتیں آگے آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں، اور دوسری طرف یہ بتایا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ جھوٹی قسم کی آرزوؤں میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جن کا ذکر پیچھے آیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ فی الحال یہودیوں سے لڑائی وغیرہ کا خیال دل سے نکال کر اپنے کام میں لگیں، اور ان کاموں میں سب سے پہلے اقیم الصلاح کا ذکر فرمایا اور پھر آتوا الزکاۃ،
یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جملہ اقیم الصلاۃ اور اسی طرح آتوا الزکاۃ یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، بلکہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چونکہ یہ جملہ پہلی بار آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے آغاز میں ضرور اس کا ذکر آیا تھا، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، لیکن ایک حکم کے طور پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جو بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے، یہ اس کا پہلا موقع ہے، لہذا تھوڑی سی اس کی تفسیر سمجھ لینا مناسب ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ اقیم الصلاۃ کا ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کے معنی ہے نماز قائم کرو۔ بلکہ اگر عربی زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اقیمو یہ امر کا صیغہ ہے اور اقامت سے نکلا ہے۔ اقامت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو کسی چیز کو قائم کرنا، یعنی اس کو مستقل بنانا، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے دیوار قائم کر دی، دیوار کھڑی کر دی، یعنی اس کو مستقل طور پر تعمیر کر دیا۔ تو اقامت کے معنی مستقل طور پر کسی چیز کو کھڑا کرنے کے بھی آتے ہیں، اور اقامت کے معنی کسی چیز کو سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ٹیڑھی ہے اور آدمی اس کو سیدھا کر دے تو اس کو بھی اقامت عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے اقامت کو جو استعمال فرمایا ہے، اس میں دونوں قسم کے مفہوم شامل ہیں۔ ایک طرف یہ مفہوم شامل ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اس کو مستقل پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ گنڈے دار نماز کا حکم نہیں ہے کہ کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی، بلکہ اقامت کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو مستقل طور پر قائم کرو اور اس کا اپنی زندگی کے اندر ایک مستقل معمول بناؤ۔ اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ تنہا جو نماز پڑھی جاتی ہے مردوں کی طرف سے، وہ نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے۔ لہذا نماز قائم کرنے کے اندر یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، جماعت کا اہتمام کرو۔ تو اقامت کے پہلے معنی کے لحاظ سے اس میں دو چیزیں شامل ہو گئیں، ایک نماز کی پابندی، اور جب بھی نماز کا وقت آئے تو آدمی نماز کا اہتمام کرے، اور دوسرے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، انفرادی طور پر بلا عذر نماز ادا کرنے سے پرہیز کرنا، بلکہ جب بھی نماز آدمی ادا کرے تو کوشش اس بات کی کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ اور دوسرے معنی اس کے ہے سیدھا کرنا، جس کے معنی یہ کہ نماز جب پڑھو تو اس کے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے تقاضوں کو پورا کرو، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور آپ نے پڑھ کر یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ایسے ہی نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے جس طرح پڑھی ہے کہ جس طرح آپ نے قیام فرمایا اس طرح قیام کرو، جس طرح آپ نے رکوع فرمایا اس طرح رکوع کرو، جس طرح سجدہ فرمایا اس طرح سجدہ کرو، جس طرح آپ نماز میں بیٹھے اس طرح بیٹھو۔ تو نماز کی جو ظاہری ہیئت ہے اور اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کو سیدھا کرو۔ سیدھا کرنے کے معنی یہ کہ اس کو ٹھیک ٹھیک آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ جلدی جلدی اس طرح پڑھ لینا جیسے کوئی سر سے فریضہ ٹالا جاتا ہے کہ آدمی نے ذرا سی دیر بس سر جھکایا اور پھر فوراً کھڑا ہو گیا، یہ نماز کو سیدھا کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا
کہ وہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے سجدہ پوری طرح صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ تم نے پڑھی ہی نہیں، تو سیدھی نہیں ہوئی وہ نماز۔ تو سیدھا کرنے میں ایک تو ظاہری حیات کو درست کرنا کہ وہ سنت کے مطابق ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس کو سیکھے، سنت کی طریقے سے نماز پڑھنے کا جو تفصیلی بیان ہے اس کو کسی مستند کتاب میں دیکھ کر اس کو سمجھے اور اپنے عمل میں اس کو لے کر آئے۔ اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ باطنی اعتبار سے بھی وہ نماز درست ہونی چاہیے، یعنی حتی الامکان اس میں دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، خشوع ہو، یہ اس کا باطنی حسن ہے نماز کا۔ تو نماز کو سیدھا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا جو باطنی رخ ہے وہ درست ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو۔ غیر اختیاری طور پر جو خیالات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے انسان یہ کوشش کرے کہ اس کا دھیان نماز کے افعال کی طرف اور نماز کے اندر جو الفاظ وہ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان رکھے۔ اگر فرض کرو کسی وقت خیالات بھٹک جائیں تو پھر لوٹ کر آ جائے، یہ بھی اقامت صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ تو اقامت صلاۃ کے اندر یہ بات بھی داخل ہوئی کہ پابندی کی جائے، اوقات صحیح وقت پر نماز پڑھی جائے، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو خشوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس لیے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے بجائے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ دوسرا جملہ ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر بھی زکوٰۃ کو ادا کرنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مطلب یہ کہ جس طرح زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہوں تو اس بات کا اطمینان کریں کہ واقعتاً یہ اس زکوٰۃ کا مستحق ہے اور یہ صحیح جگہ پر پہنچ رہی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم اس طرح دیا گیا ہے۔ بہرحال ان دونوں جملوں سے یہاں پر مقصود یہ ہے کہ فی الحال تم اپنے کرنے کا کام کیے جاؤ، اور وہ کام یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کرو اور نماز زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ آپ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دشمن کی کارروائیوں کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد بکثرت یہ جملہ آتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور بظاہر اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی دشمن ہیں جو دین کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا اگر تم اپنے کرنے کا کام کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور جب تمہیں کوئی اندیشہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھو اور نماز ادا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں انشاءاللہ اس مشکل سے نکال دیں گے اور دشمنوں کی ان سازشوں سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی سازشوں کا اور ان کے پھیلائے ہوئے شبہات کا ذکر فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس وقت تو تم درگزر سے کام لو، کوئی دنیاوی طور پر ان کو سزا نہ دو، لیکن نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تمہارا مضبوط ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئیں گے اور صورت میں تمہارے دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو مشکلات درپیش ہوں، عمومی مشکلات، اجتماعی مشکلات، تو اس کا بہترین حل ایک یہ بھی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اس میں فرائض بھی داخل ہیں
اور نفلی نمازیں بھی داخل ہیں، جس میں نماز حاجت ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنے سے پہلے 2 رکعتیں نماز حاجت کی نیت سے پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً آپ نماز پڑھتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ جلدی سے نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سبق بھی اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی پیش آئے تو رجوع الی اللہ کا اہتمام کیا جائے، اور نماز کا اس میں خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم نماز تو ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں لیکن جہاد نہ کریں، تو جہاد بھی تو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، تو کیا جہاد کو چھوڑ کر محض اس نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب اگلے جملے میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ان یہودیوں کے خلاف، لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ جہاد کے بغیر جب تم نماز روزہ کرو گے یا زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یا اس کی رضا حاصل نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم اپنے فائدے کے لیے جو عمل بھی آگے بھیجو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا وہ عمل ذخیرہ ہوگا آخرت کے لیے، تو تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ وہاں جا کر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات جو تم یہاں کر رہے ہو بظاہر کتنے ہی معمولی نظر آتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب پہنچو گے تو ان کا بہت بڑا عظیم ذخیرہ تمہیں ملے گا۔ اور ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، لہٰذا کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھو اور کسی بھی عمل کو یہ نہ سمجھو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لہذا ہر عمل کا مناسب صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملے گا۔ مسلمانوں کو یہ حکم اور یہ تاکید فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اور نصرانی حضرات جو کچھ بھی ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل احکام کو پس پش ڈالنے کے باوجود اپنے لیے کچھ آرزوئیں جمع کر رکھی ہیں اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جنت کے تنہا مستحق تو وہی ہیں اور کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وقالو، یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی نہیں ہوگے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم نصرانی نہیں ہوگے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اور زیادہ تر یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جب تک آدمی یہود کے اندر داخل نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل نہیں کر سکتا، جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ جب تک آدمی نصرانی یا عیسائی نہ ہو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر ان دونوں گروہوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا ہو مسلمانوں کے خلاف، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ بھئی جنت کے مستحق یا تو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، باقی مسلمان جو اسلام لانے والے ہیں وہ جنت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہودی یہ کہتے ہوں کہ یہودی ہونے کے بغیر اس جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، نصرانی یہ کہتے ہو نصرانی
ہوئے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور کسی خاص موقع پر یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں دونوں نے مل کر یہ بات کہی ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بے بنیاد دعوے کی آگے تردید فرما رہے ہیں، اور فرمایا تلک امانیو، یہ تو محض ان کی آرزویں ہیں، اپنے دلوں میں آرزویں پکا رکھی ہیں کہ بس جنت کے تنہا حقدار ہم ہیں۔ قل، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ یعنی یہ جو تم نے کہا ہے کہ جنت میں سوائے یہودی اور نصرانی کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے، کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا آیا ہو کہ جس نے یہ بات واضح کی ہو کہ ان دو گروہوں میں سے کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی دلیل لے کر آؤ۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت ان کو جو گھمنڈ ہے وہ اپنے نسلی غرور کے اوپر ہے۔ یہودیوں کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک نسلی مذہب ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، صرف وہی اللہ کے چہیتے، لاڈلے اور محبوب بیٹے ہیں، اور باقی ساری دنیا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کتنا ہی نیک ہو جائے، کتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، لیکن اگر وہ اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، اس نسل سے وابستہ نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا اور جنت کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور نصرانی اگرچہ اس درجے میں اپنے مذہب کو نسلی مذہب نہیں قرار دیتے جس درجے میں یہودی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف بنی اسرائیلی کے اندر نبوت اور رسالت منحصر ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے کہ آپ بنو اسماعیلی میں مبعوث ہوئے ہیں، اور بنو اسماعیل کو حق نہیں پہنچتا کہ ان میں کوئی پیغمبر ہو۔ یہ بات بھی در حقیقت بالآخر نسلی گھمنڈ پر جا کر منتج ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس گھمنڈ کو اور اس باطل دعوے کو، جس کی بنا پر انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر اپنی فوقیت جتاتا ہے، اس کی تردید کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ محض یہ بات کہ کوئی شخص کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گیا ہے اور اس خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا ایک خاص مسلک یا مذہب کا نام پڑ گیا ہے، تو محض اس بنا پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی خاندان میں پیدا ہونا یا کسی خاص نسل سے وابستہ ہونا یہ تو ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی خاندان سے وابستہ ہو یا کسی خاص نسل میں پیدا ہو۔ اصل چیز تو انسان کے خود اپنے عقیدے اور عمل کی ہے جو انسان اپنے اختیار سے حاصل کرے۔ لہٰذا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ یہودی یا نصرانی کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بلا، کیوں نہیں جا سکتا؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس شخص نے بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے آگے اپنا رخ جھکا دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اور دوسرے نیک عمل کرنے والا ہو، تو فلہ اجرہ عند ربہ، کہ اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ اور ایسے لوگوں کو کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو چیزیں بیان فرمائی، ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دے۔ جھکانے کے معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کر لے
اور اس بات پر اپنا یقین بھی پختہ کر لے، زبان سے بھی اس کا اقرار کر دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کروں، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کروں، اور اسی بندہ ہونے کے ناطے میرے ذمہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی بھی حکم آئے گا میں اس کی پابندی کروں گا۔ یہ ہے معنی اسلم وجہہ للہ، کہ اس نے اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان قرار دے دیا، اس کا اقرار کر لیا، اس کا اعتراف کر لیا، دل میں اس بات کو مان لیا، دوسرے الفاظ میں اس کو کہہ لیجئے کہ ایمان لے آیا۔ اور دوسری چیز فرمائی وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ ساتھ ہی وہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ زبان سے آدمی اقرار کر کے بیٹھ جائے اور دل میں مان بھی لے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرے بلکہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلے، تو اس صورت میں بھی اس کو مکمل نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا دو چیزیں ضروری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رضا حاصل کرنے کی اور جنت حاصل کرنے کی۔ ایک ایمان لانا، جس کو اسلم وجہہ للہ سے تعبیر فرمایا، کہ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے، اس کا اعتراف کر لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی کے آگے مجھے جھکنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور دوسرے یہ کہ اس اعتراف اور اقرار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال بھی لے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، تو اس کا اجر اپنے پروردگار کی طرف کے پاس ہوگا۔ اس کا کسی رنگ سے، کسی نسل سے تعلق نہیں۔ جو آدمی یہ دو شرطیں پوری کر دے گا، چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی ایسی نسل سے تعلق رکھتا ہو جو دنیا میں نیچی نسل سمجھی جاتی ہے، نچلی سمجھی جاتی ہے، لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے، لیکن اگر وہ ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صاف صاف فرما دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی بھی عرب کو کسی عجمی شخص کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، اپنے وطن کے لحاظ سے، اپنے نسل کے لحاظ سے، اپنے رنگ کے لحاظ سے اس کو کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی۔ اگر فوقیت ہوگی تو تقوی کی وجہ سے ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ سورہ حجرات کے اندر کہ ہم نے بے شک تمہیں مختلف خاندانوں میں پیدا کیا ہے، جعلناکم شعوبا وقبائل، لیکن یہ خاندان اور یہ قبیلے یہ صرف اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہیں پتہ چل سکے کہ کون کس خاندان کا آدمی ہے۔ لیکن جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، فضیلت کا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں، رنگ اور نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق کس بات سے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بنی اسرائیل میں سے اگر ہے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اور بنی اسرائیل کے خاندان سے اگر ہٹ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے تو ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہوگا۔ اور پھر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس سے جنت کی نعمتوں اور لذتوں کا ایک تصور اگر انسان قائم کرے تو یہ تنہا یہ لذت اور یہ نعمت بھی انسان کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ کیا کہ لا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کے کسی واقعے کا، اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چوری نہ کر لے، کوئی مجھے لوٹ نہ لے، کوئی دشمن میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی میری عزت نہ خراب کر دے۔ اس قسم کے خوف انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں اور آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں ہوا کرتے ہیں، اور کوئی بھی فرد اس دنیا میں اس خوف سے خالی نہیں، کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، لیکن کچھ نہ کچھ خوف اس کو ضرور لگا رہتا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ کھانا مجھے
بیمار نہ کر دے. اگر اقتدار میں ہے تو اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ کوئی دشمن آ کر مجھ سے اقتدار چھین نہ لے. کوئی اور نعمت اور لذت حاصل کر رہا ہے تو یہ خوف لگا ہوا ہے کہ یہ لذت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے بعد اور جنت کے اندر داخل ہو جانے کے بعد کوئی خوف نہیں, کسی چیز کا خوف نہیں. نہ یہ اندیشہ کہ یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خالدین فیہا ابدا. نہ یہ خوف کہ میں مر جاؤں گا, نہ یہ خوف کہ مجھے کوئی دشمن نقصان پہنچا دے گا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بھی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, قرآن کریم نے فرمایا کہ جنت والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور کبھی اس کو ان کے اوپر ناراض نہیں ہوگا. تو یہ خوف نہ ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی, خواہ کتنا ہی بڑا مالدار بن جائے, کتنا بڑا حاکم بن جائے, کتنا بڑا صاحب اقتدار بن جائے, لیکن خوف سے نجات اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف مٹ جائے گا. تو آپ ذرا اس زندگی کا تصور کیجئے کہ جس میں انسان کو کوئی ادنا خوف بھی نہ ہو, کوئی ادنا اندیشہ بھی نہ ہو. وہ کیسی لذیذ اور کیسی عظیم الشان زندگی ہوگی جس میں انسان کو کوئی اندیشہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ولا ہم یحزنون, وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. غم ہوتا ہے عموماً ماضی پر, یعنی پچھلے کسی واقعے پر غم ہوتا ہے کہ مثلا کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا, اس پر غم ہے. کسی کا مال لٹ گیا, اس پر غم ہے. کسی نے کوئی غلط کام کر لیا تھا, اس غلط کام کے اوپر انسان کو غم ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. اس غرض ماضی کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں ان پر انسان کو غم ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد ماضی پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی ساری زندگی دنیا میں جو گزری اس میں جو غم والے واقعات پیش آئے تھے وہ اگر انسان یاد بھی کرے گا تو اس کا بھی کوئی غم اس لیے نہیں ہوگا کہ ان غموں کی زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اجر عطا فرمایا ہے آخرت میں, تو اس اجر کی وجہ سے وہ سوچے گا کہ یہ غم تو میرے لیے ایک نعمت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا ثواب دیا جائے گا تو بہت سے لوگ یہ دل میں خیال کریں گے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر, دنیا کے اندر ہماری کھالیں کاٹی گئی ہوتی تو اچھا ہوتا, تاکہ ہم بھی اس صبر کے اندر کے اجر میں شریک ہوتے. تو جو غم پہنچے ہیں, اول تو وہ غم آخرت کی زندگی میں جانے کے بعد بے حقیقت معلوم ہوں گے, کیونکہ یہ ایسا ہی غم ہوگا جیسے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کہ ان سے اگر کوئی چھوٹا سا کھلونا بھی چھین لے تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے, رونے چلانے لگتے ہیں. اور بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس کے اوپر رویا چلایا جائے. بڑے ہو کر اس عمل پر لوگ ہنستے ہیں. اسی طرح اگر دنیا میں کسی کی جائیداد چھین لی گئی اور اس کے اوپر دنیا میں اس کو غم ہوا, جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کو وہ غم ایسا ہی معلوم ہوگا جیسے کسی بچے سے کھلونا چھین لینے کا غم ہوتا ہے. تو اول تو وہ غم بے حقیقت معلوم ہوگا. دوسرے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب عطا فرمایا آخرت میں, اس اجر و ثواب کی وجہ سے انسان اس غم کو بھی یہ سمجھے گا کہ یہ تو حقیقت میں میرے لیے ایک نعمت تھی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرما دیا, لہٰذا کوئی غم بھی نہیں ہوگا. تو آپ اس زندگی کا تصور کریں جس میں نہ ماضی کا کوئی غم ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ اور خوف ہے. وہ ایسی امن اور سکون کی زندگی ہے کہ جس کا ہم یہاں دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس زندگی کو حاصل کرنے کی 2 شرطیں ہیں. من اسلم وجہہ للہ, اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو, اور محسن, اپنا عمل نیک کر لو, اپنا عمل اچھا کر لو.
جو شریعت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، ویسا بنا لو تو پھر وہ ابدی زندگی جو یہاں پر تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ تمہیں وہاں پر حاصل ہوگی۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے اس باطل گھمنڈ کی تردید کر دی کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی اور نصرانی چاہے مسلمانوں کے مقابلے میں کسی وقت اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، کوئی متحدہ محاذ کیوں نہ بنا لیں، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو مکمل طور پر باطل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وقالت الیہود، یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نصرانی یعنی عیسائی لوگ وہ کسی بھی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یعنی ان کا مذہب باطل ہے اور وہ کسی بھی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے مذہب کی۔ اور وقالت النصارى، اور نصرانیوں نے یہ کہا ہے کہ لیست الیہود علی شیء، یہودی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوئے، یعنی ان کا مذہب بھی بالکل باطل ہے، تو ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ ایک کتاب ہے جس کی یہ دونوں تلاوت کرتے ہیں، اس سے مراد ہے تورات، کیونکہ تورات کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں اور عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، تو ایک ہی کتاب کی دونوں تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سفارا بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو باطل بھی سمجھتے ہیں۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودیوں نے یا نصرانیوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہمارے سوا اللہ کا کوئی مقرب بندہ نہیں ہے، یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو مشرکین ہیں بت پرست، عرب کے بت پرست جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ بھئی کون حق پر ہے، تو وہ صرف اپنے آپ کو حق پر کہیں گے اور یہودیوں اور نصرانیوں کو دونوں کو باطل کہیں گے، اور چونکہ اپنے آپ کو حق پر قرار دیں گے تو کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ کے محبوب تو بس ہم ہیں۔ ان کو یہ غرہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم کعبے کے پاسبان بنے ہوئے ہیں اور کعبے کا انتظام ہم کر رہے ہیں، کعبے کی پاسداری ہم کر رہے ہیں، لہٰذا بیت اللہ کے مجاور اور اس کے پاسبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ اعزاز حاصل ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا ہم سے زیادہ مقرب کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، بتوں کو پوجیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں یا کوئی اور گناہ کبھی کریں، لیکن چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور چونکہ ہم بیت اللہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، اس واسطے ہم دنیا میں سب سے زیادہ افضل مخلوق ہیں۔ تو ان کے اس دعوے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جو بات یہودیوں نصرانیوں نے کہی تھی اسی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی و نصرانی جو ہیں ان کے پاس تو کم از کم علم ہے کتاب کا، یعنی کچھ تورات کا علم ہے، کسی کے پاس انجیل کا علم ہے، لیکن یہ مشرکین جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں، نہ کوئی کتاب یہ پڑھتے ہیں، نہ کسی کتاب کو آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں دین کا، وہ بھی ایسی جیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی جس طرح وہ اپنے خاندان پر ناز کر رہے ہیں اور اپنی نسل کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اسی طرح مشرکین مکہ وہ بھی اپنی نسل پر اور اپنے خاندان پر فخر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضلیت انہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دعوے باطل ہیں،
کسی خاندان کی وجہ سے، کسی نسل کی وجہ سے کسی کو فوقیت نہیں ہوتی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اب تک اختلاف کرتے چلے آئے ہیں، کہ یہودی اپنے آپ کو افضل کہہ رہے ہیں، نصرانی اپنے آپ کو افضل کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ اپنے آپ کو افضل کہہ رہے ہیں، اور کسی عقیدے یا عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے خاندانی غرور کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا، مسلمانوں کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں یہ فرق ہے کہ ان کے کہنے کی بنیاد تھی نسلی غرور، اور یہ خیال کہ ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا خاندان ہے، اور ہم عمل کے اعتبار سے کیسے بھی ہوں ہم اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں. تینوں کا حال یہی تھا، یہودیوں کا بھی اور نصرانیوں کا بھی اور مشرکین مکہ کا بھی. اس کے برخلاف جب اسلام آیا تو اس نے خاندانی غرور کو خاک میں ملایا اور اصل بنیاد اس بات پر رکھی کہ تم اللہ کے اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہو یا نہیں. اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہو، من اسلم وجہہ للہ میں داخل ہو، اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور وہو محسن کی شرط پوری کرتے ہو، یعنی نیک اعمال کرتے ہو، تو چاہے تم کیسے ہی ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تو ہم تمہیں گلے لگانے کو تیار ہیں اور تمہیں افضل ترین مرتبہ دینے کو تیار ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے، قریش کے لوگ، ان سے تو لڑائی مول لی اور ان کی ناراضیاں برداشت کی، لیکن حبشہ کے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک طرف حبشہ کے رہنے والے اور افریقی نسل سے تعلق رکھنے والے، جو اہل عرب کے نزدیک کوئی معزز قوم نہیں سمجھی جاتی تھی، اس سے تعلق رکھتے تھے، پھر آزاد بھی نہیں تھے، غلام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ پہنچایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے اوپر رش کرتے تھے. تو بتلانے یہ منظور ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے.